بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ آج کا دن 8 شوال تاریخ کا وہ تاریخ دن ہے کہ جب جنت البقیع میں موجود معظم شعائر الہی کو منہدم کر دیا گیا۔ شعائر الہی کیا ہیں؟ شعائر سے مراد ہے کہ وہ لباس جو بدن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جس سے انسان کی شناخت یا پہچان ہوتی ہے، یا جو بدن کے لیے لازمی ہے۔ لہٰذا ہم شعار یا شعائر الہی کو اسلام کے وہ ریچولز، وہ نشانیاں کہیں گے جس کے ذریعے سے انسان تقوی تک پہنچتا ہے، کیونکہ خدا قرآن میں شعائر الہی کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ پہاڑ نہیں، اللہ کی ریچولز، نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ پھر وہ قربانی کے جانور اونٹوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور نہیں، اس کا خون اور گوشت نہیں، بلکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ تک پہنچنے والے عظیم راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اور اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ تک اس کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارا تقوی ہے جو خدا تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی شعائر الہی کی تعظیم کرے گا اس کے لیے دل کا تقوی ہے۔ بس پہاڑ ہو یا قربانی کا جانور ہو، وہ صرف مٹی یا پتھر کا ڈھیر نہیں ہے، وہ صرف خون اور گوشت اور ہڈیاں نہیں ہیں، بلکہ اس سے اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم خانہ خدا میں جاتے ہیں، وہ 4 کونوں کا مکان نہیں ہے، بلکہ وہاں سے ہمیں خدا کا تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی نشانی، اپنی علامت بنایا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی نشانی بنتا ہے، اس کو ہم شعائر الہی میں سے کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت البقیع شعائر الہی میں سے ہے یا نہیں؟ جنت البقیع میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ جاننا لازمی ہے۔ کیا جنت البقیع ایک ایسا قبرستان ہے جہاں پر موجود لوگوں کی قبروں کے اوپر سایہ رہے یا نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تعظیم ہو یا نہ ہو، اسلام کی سربلندی یا اسلام کی پستی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا جنت البقیع ایک ایسی جگہ پر موجود ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی قبروں کے اوپر اگر گنبد ہو یا وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوں، اسلام کی عزت و تعظیم میں اس سے کوئی فرق، یا اسلام کی سربلندی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا ہے جنت البقیع؟ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جہاں پر مخدرات عصمت، مستورات آل اطہار موجود ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا، رسول خدا کی بیٹی، خاتون جنت کی قبر جنت البقیع میں موجود ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد، شیر خدا کی ماں، جنت البقیع میں ہے۔ علمدار سید الشہداء ابو الفضل العباس کی والدہ جناب ام البنین کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ جناب رقیہ، جناب زینب، جناب ام کلثوم بنات رسول کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ امہات الرسول جس میں جناب زینب بنت جحش، جناب ریحانہ، جناب ماریہ، جناب حفصہ، جناب عائشہ، جناب سودا، جناب صفیہ، جناب ام سلمہ کی قبور جنت البقیع کے اندر موجود ہیں۔ جناب صفیہ جو رسول خدا کی پھوپھی ہیں، جن کی شجاعت بے مثال تھی، ان کی قبر جنت البقیع میں۔ جناب عاتقہ کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ جناب حلیمہ سعدیہ جو رسول خدا کی رضائی ماں ہیں، ان کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ پھر اصحاب میں اگر آ جائیں تو شہدائے احد، ہم شہدائے احد میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان کی جزا ملے۔ شہدائے احد جنت البقیع میں۔ واقعہ حرہ جو کربلا کے بعد پیش آیا، اس کے تمام شہداء جنت البقیع میں ہیں۔ اسی طرح جناب مالک ابن انس جنت البقیع میں، جناب نافع جنت البقیع میں، جناب عثمان ابن عفان جنت البقیع میں، جناب ابو سعید خدری جن سے ہم بہت ساری روایات نقل کرتے ہیں، وہ جنت البقیع میں، جناب عبداللہ ابن مسعود جنت البقیع میں، جناب مقداد جنت البقیع میں، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جن سے حدیث کے ہم ہر روز روایت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ جنت البقیع میں ہے۔ جناب عثمان ابن مطعون وہ جنت البقیع میں جو سب سے پہلے صحابی رسول تھے جنت البقیع میں، جن کی تدفین کی گئی، اور انہی کی محبت میں بریکٹ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی محبت میں امیر المؤمنین نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا۔ لہٰذا یہ ساری ہستیاں جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار، امام حسن مجتبیٰ جنت کے سردار کی قبر جنت البقیع میں ہے۔ امام زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں، امام محمد باقر کی قبر جنت البقیع میں، امام جعفر صادق جنت البقیع میں، حضرت عباس ابن عبد المطلب جن سے ہم قرآن کی کتنی ساری تفسیر روایات نقل کرتے ہیں، وہ جنت البقیع میں، جناب عقیل ابن ابی طالب جن سے علم انساب نقل ہوتا ہے، وہ جنت البقیع میں، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار وہ جنت البقیع میں، جناب اسماعیل ابن جعفر
جعفر صادق جن سے آخانیوں کا سلسلہ امامت چلتا ہے وہ بھی جنت البقیع میں ہیں، جناب محمد حنفیہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں اپنا بطور وارث چھوڑا تھا وہ جنت البقیع میں، جناب ابراہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند تھے وہ جنت البقیع میں، اور پھر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کی ذات بھی جنت البقیع میں مدفون ہے۔ یہ ساری ہستیاں، کیا اس کے بغیر میرا اور آپ کا دین ہے؟ کیا ان کو اگر ہم نکال دیں تو میرے اور آپ تک حق پہنچتا ہے؟ کیا یہ ہستیاں ڈیزرو نہیں کرتی کہ ہم ان کو وہ تعظیم دیں، وہ مقام دیں کہ جس کی بدولت ہمارے تک اللہ، اسلام، قرآن، قیامت اور وحدانیت کا پیغام پہنچا ہے؟ لہٰذا ان کی قبور کو آباد رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کے کردار، ان کے افعال اور ان کے اقوال کو زندہ رکھا جائے جو قرآن کی سیرت ہے۔ قرآن نے حضرت نوح کے، حضرت یونس کے، حضرت موسیٰ کے، حضرت لوط و حضرت ہود، صالح 1,24,000 انبیاء میں سے بہت سوں کے کردار، افعال اور ان کے قصص کو زندہ رکھا تاکہ آنے والے لوگ ان سے سیکھ سکیں۔ پھر خداوند کریم نے دوسری سیرت جو قرآن کی وہ یہ کہ حق والوں کو اللہ نے ہمیشہ عزت دی ہے، ہمیشہ ان کا تذکرہ عظمت اور ہیبت اور جلالت کے ساتھ کیا ہے، اور ان کی نشانیوں کو اللہ نے عزت کے ساتھ بیان کیا ہے اور باطل کو سرنگوں کیا ہے۔ اور ان کو اگر ہم ان ہستیوں کو آج ہم تعظیم دیں گے تو ہم ان کے خون اور گوشت کو اور ان کی ہڈیوں کو نہیں دیں گے، ان کے اس نظریے کو دیں گے، ان کے اس کردار کو دیں گے، ان کی اس حق شناسی کو دیں گے۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ان جگہوں کی وجہ سے ہم عبودیت کو زندہ اور خدا ترسی کو پائندہ رکھتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ کہ جو غضب الہی ہے یا جو محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے دوری۔ اس کے سوا کسی بھی جگہ، کسی بھی مقام کو آباد یا اس کا ذکر یا اس کی آبیاری نہیں کی جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبرستان جانا بالخصوص خواتین کا مناسب ہے؟ تو دیکھیے ایک روایت ہے جناب عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا جناب عائشہ جنت البقیع سے آ رہی تھیں، تو میں نے ان سے سوال کیا، کہا آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا جنت البقیع سے۔ پوچھا کس کی قبر سے؟ تو بتایا کہ میں اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی قبر سے آ رہی ہوں۔ میں نے سوال کیا، کہا کیا رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ شروع میں منع فرمایا تھا، بعد میں نبی خدا نے رخصت دے دی تھی۔ اچھا، اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ کیا قبروں میں جانا یا پھر ان ہستیوں کے پاس سلام کرنا بدعت میں آتا ہے؟ امیر المؤمنین سے کسی نے سوال کیا اور کہا کہ یا امیر المؤمنین، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، جماعت کیا ہے اور تفرقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ سنت ہر وہ سیرت اور اطوار جو نبی کے تھے وہ سنت ہے۔ فرمایا بدعت جو سنت نبی کے برخلاف ہے وہ بدعت ہے۔ جماعت اہل حق کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اور فرقہ اہل باطل کے ساتھ مل جانا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ایسے امور جس کے اندر تھوڑی کنٹروورسی آ سکتی ہے، اختلافات آ سکتے ہیں، تو ان کو ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا جنت البقیع کے ایشو کو اٹھانا اختلاف امت کا باعث بنتا ہے؟ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کون کون سی ہستیاں ہیں جو جنت البقیع میں مدفون ہیں اور وہ تعظیم ڈیزرو کرتی ہیں یا نہیں۔ آپ اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کیا انہیں شعائر الہی میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، جن کو تعظیم دینے سے اللہ نے کہا کہ دلوں کا تقویٰ حاصل ہوتا ہے قرآن کے اندر۔ خاتون جنت جن کی اپنی قبر جنت البقیع میں موجود ہے، ایک روایت کے مطابق آپ کا خطبہ فدق جو بہت مشہور و معروف ہے، اس میں آپ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت کی پیروی نظام امت ہے۔ فرمایا کہ ہماری رہبری اور ہماری امامت امت کے لیے وحدت اور اتحاد کامل ہے۔ بے شک اللہ نے جہاد کے اندر عظمت اسلام کو رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد امیر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم اہل بیت کشتی نجات ہیں، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس نے اس سے تخلف کیا، اس سے منہ پھیر لیا، وہ غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا اہل بیت کی ہستی جہاں پر بھی موجود ہے وہ ہمارے لیے اتحاد ہے، وہ ہمارے لیے حبل اللہ ہے، وہ ہمارے لیے ید اللہ ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ
جماعت کے اوپر ہے، گروہ کے اوپر ہے، تفرقے کے اوپر نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اہل بیت کی ذات ہو ہم اس کے سائے میں آ جائیں اور ہم میں تفرقہ آ جائے؟ لہٰذا ہم جہاں پر بھی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں ہم ان کے سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ان سے تخلف نہیں کرنا چاہے گا، اور جو تخلف کرے گا اس کے لیے تو غرق ہو جانا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ غرق ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے ان ہستیوں کا ذکر کرنا، ان کے حق کے لیے آواز اٹھانا بیسیکلی اسلام کے اتحاد کو اٹھانا ہے۔ ان ہستیوں کا ذکر کرنا اور ان کے حقوق کی آواز اٹھانا بنیادی طور پر ضمیر اسلام کو زندہ کرنا ہے، اور انہی کی طفیل ہی ہم جو اتحاد امت جس کو ہم اس وقت مس کر رہے ہیں، جو عظمت اسلام ہے جو ہمارے درمیان سے اس وقت کالعدم ہے، ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی کے ذریعے ہی ہم کشتی نجات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے صراط اللہ ہیں، بے شک یہی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے باب اللہ ہیں، بے شک یہی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے ید اللہ علی الجماع کا کام کر سکتی ہیں۔ ہم ان کے سائے میں آ جائیں تو ہم یک جماعت ہیں اور اللہ کی رحمت کے شامل حال ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں جنت البقیع کی اس اتنے بڑے المیہ کے طفیل ہی حد اقل ہمارے ضمیروں کو بیدار کرے اور ہم سب کو جنت کے سردار کی اس قبر کی جانب متوجہ کرے، اور اسی کے طفیل ہم یکجا اور ایک ہو کر یک زبان ہو کر اس کو آباد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔